اس وقت قائد ملت جعفریہ علامہ سید ساجد نقوی صاحب کی سرپرستی و ہدایت پر آپ کی خدمت میں بہت ہی ایمرجنسی بیسس پر حاضر ہوا ہوں، اور آپ کو زحمت دینے کا مقصد چند گزارشات آپ کے توسط سے متعلقہ حکام کو گوشگزار کرنا مقصود ہے۔ جیسے کہ ہمارے قاسمی بھائی نے بتایا، یہ ٹائم میرا یا ہمارا یہاں پر ہونا نہیں ہے، ہمارے مجلسیں ہیں، ہمارے پروگرامز ہیں، لیکن حالات کچھ ایسے کر دیے گئے ہیں کہ جس کی وجہ سے ہمیں آپ کے توسط سے کچھ بہت ضروری باتیں حکام بالا کو پہنچانی ہے، اس سے پہلے کہ حالات کوئی اور وقت اختیار کریں۔ صحافیان محترم، عرض یہ ہے کہ محرم الحرام اور ماہ سفر المظفر بالعموم اور بالخصوص یکم محرم سے 10 محرم یوم عاشوراء تک تو دنیا بھر میں نواسۂ رسول حضرت امام حسین علیہ السلام کا غم تمام مسالک و مکاتب اور ممالک میں اپنے اپنے انداز میں نہایت عقیدت و احترام سے مناتے ہوئے مجالس، سیمینارز، ماتم جلوس، علم، زلجراں، تعزیے نکالتے ہیں، اور مرد، خواتین، بچے، بوڑھے ہر کوئی اپنے مذہبی رسومات ادا کرتے ہوئے عزاداری امام حسین مظلوم کربلا سر انجام دیتے ہیں۔ اس سلسلہ اس خطے بر صغیر میں پاکستان تو معرض وجود میں آیا نہیں تھا، یہ 1000 سال پرانی تاریخ رکھتا ہے۔ صحافیان حضرات، آپ سب بخوبی آگاہ ہیں کہ آئین پاکستان کے مطابق تمام مکاتب فکر کو یہ حاصل ہے کہ وہ اپنے اپنے عقائد کے مطابق اور آزادی کے ساتھ اپنی اپنی مذہبی عبادتیں اور رسومات ادا کریں، لیکن محرم الحرام میں حکومت وقت اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کی جانب سے محرم الحرام کا آغاز ہوتے ہی غیر آئینی و غیر قانونی اقدامات دیکھنے میں آ رہے ہیں، اور یہ ہمارے لیے بہت بڑا سوال بنتا جا رہا ہے، جس پر ہمیں شدید تحفظات ہیں۔ بالخصوص پنجاب میں عزاداری سید الشہداء کے حوالے سے ایک خاص منصوبہ بندی کے تحت آئین پاکستان کے دھجیاں اڑاتے ہوئے وہ لوگ دھجیاں اڑا رہے ہیں جو اس کے محافظ ہیں۔ شہری آزادیوں کے حقوق کو پامال کیا جا رہا ہے، جس کی طرف آپ میڈیا کی توجہ مبذول کرانا مقصود ہے۔ میں یہ بات بالکل واضح کر دوں کہ کوئی اس مشکل کو شیعہ سنی سیکٹیرین کی طرف نہ لے جائے۔ اس وقت اتحاد بین المسلمین کے جو خوبصورت فضا قائم ہے، اس کو خدا نہ خواستہ کوئی خراب نہ کرے۔ یہ صرف اور صرف حکومتی مشینری ہے جو اس کام کو انجام دے رہی ہے۔ میں نے حاشیہ اس لیے لگایا کہ خدا نہ خواستہ بات کو کوئی ٹرن کرنے کی کوشش نہ کرے۔ آئی ریپیٹ پلیز، اس وقت شیعہ سنی آپس میں اتحاد اور وحدت کے ساتھ بہترین طریقے سے آگے بڑھ رہے ہیں تمام صوبوں میں، لیکن پنجاب کی مشینری شاید کچھ اس کو زیادہ ہی کرنٹ لگ گیا ہے۔ محترم صحافی بھائیوں، قانون نافذ کرنے والے اداروں کے رویوں سے لگتا ہے کہ ملک میں عزاداری سید الشہداء کو محدود کرنے کا جو کام پہلے تکفیریوں کو دیا گیا تھا، ان کی ناکامی کے بعد اب وہ کام انتظامیہ کنٹرول کرتی ہوئی نظر آتی ہے۔ آئی تھنک غیر آئینی و غیر قانونی اقدامات پر ہی بڑی ڈٹائی سے سر انجام دیے جا رہے، بے شرمی سے سر انجام دیے جا رہے ہیں۔ محرم سے قبل علماء کرام پر پابندی لگانا، سیکیورٹی کے نام پر عزاداران و متظمین کو بے جا تنگ کرنا اور ایسے اقدامات کرنا جو قطعی نادرست ہے، اور عزاداری سید الشہداء میں رکاوٹیں ڈالنے کی کسی بھی منفی کوشش کو ہم کامیاب نہیں ہونے دیں گے انشاءاللہ۔ I repeat and I warn the government machinery، ہمارے صبر کو تم خدا نہ خواستہ کمزوری مت سمجھنا، ورنہ یہی چیف منسٹر ہاؤس ہے، یہی مال روڈ ہے، اور یہی عزاداری کا امام بارگاہ بنا دیا جائے گا۔ یہ میرا ملک ہے and no one has a right to stop us۔ صحافیوں، محترم صحافیوں، ہم ملک میں امن کے داعی ہیں، اور قائد ملت جعفریہ پاکستان علامہ سید ساجد نقوی نے ہمیشہ ملک میں امن و امان کے قیام کے لیے عملی اقدامات کیے ہیں۔ وہ بانی احتیاط کے اور ملک کی فضا کو بہتر بنانے میں مثبت کردار ادا کیا، لیکن I'm sorry to say حکومتی پالیسی پر امن ماحول کو مایوسی، یعنی عزاداری امام حسین علیہ السلام، کئی پرچم میں امام حسین علیہ السلام اپنے گھر پہ لگایا جا رہا ہے۔ یعنی آپ کو جوک سناتا ہوں، دا جوک از، آئی ایم سوری، میں آئی ٹاک لائک دس، ہونے میرا ایک طریقہ ہے۔ جوک یہ ہے کہ
میرے پاس ایک FIR ہے میرے موبائل میں کہ ایک مخبر نے خبر دی ہے. دس از این آفیشیل FIR. جسٹ سی دا جوک. ہنسا آئے تو ہنسیے گا, اور رونا آئے تو رو بھی سکتے. کین یو امیجن, مخبر نے خبر دی ہے کہ ایک صاحب نے اپنے گھر میں آدھا گھنٹہ مجلس ایسا برپا کی ہے جس کی نہ کوئی پرمٹ ہے, نہ جس کی کوئی پرمیشن ہے, نہ کوئی NOC ہے. یہ تمہارے باپ کا ملک نہیں ہے, میرے باپ کا ملک ہے, قائد اعظم کا ملک ہے. اس ملک کا ہر مسلمان سید الشہداء امام حسین علیہ السلام سے محبت کرتا ہے. آر یو جوکنگ؟ بول گئے وہ دن جب ہم پھر روڈ پہ نکلتے ہیں تو پھر روکا نہیں جاتا ہے. تو یہ میں نے آپ کو واقعہ مثال دی. میرے پاس پوری لسٹ ہے FIR کی جو ابھی تک کٹی ہے, یعنی 5واں دن ہے. اٹس آلموسٹ 4 o'clock in the evening, اور ہمارے پاس FIR کی ان FIR سے پھر ہم اپنے, میں انسلٹ تو نہیں کرنا چاہتا لیکن پھر ہم یہ بھی کر سکتے ہیں کہ ان FIR سے ہم اپنے, اگر امام حسین کا نام یا کوئی مقدس نام یا پاکستان کا نام نہیں ہے تو ہم اپنے جوتے پالش کرنے اور صاف کرنے میں کام لے سکتے ہیں. آپ اپنا کاغذ ویسٹ مت کیجیے. آپ عزاداری کو نہیں روک سکتے. امن کو سیبوتاژ کرنا کسی طرح سے بھی قابل قبول نہیں ہے, اور میں بہت بڑے خطرے کی گھنٹی بجا رہا ہوں. محترم صحافی بھائیوں بہنیں ہوتی تو ان کو بھی خطاب کرتا. ملک بھر میں بالخصوص پنجاب میں پلاننگ کے ساتھ سرکاری ریکارڈ میں نہ ہونے کا بہانہ بنانا. اب میں سمجھتا ہوں کہ اس پریس کانفرنس میں بھی FIR ہو جائے تو بھروسہ نہیں ہے, لیکن سرکار یہ بھی, میں تو اس کو مجلس ہی سمجھ رہا ہوں. آئی ہیو کم آل دی وے فرام کراچی جسٹ فار دس پریس کانفرنس. یہ بھی میرے لیے مجلس, کیونکہ سرکاری ریکارڈ میں آپ کی مجلس نہیں ہے, اور یہ بہانہ بنا کر مجلس اور جلوسوں کے منتظمین کو گرفتار کرنا. یار ریکارڈ ہے وہ گم ہو گیا ہے, نیمک کھا گئی ہے, کوئی جاسوس آ کے غائب کر گئے, آئی ڈونٹ نو. عزاداروں پر FIRs کا اندراج کا سلسلہ مہم کے انداز میں جاری ہے جو سراسر آئین, قانون اور بنیادی حقوق کی کھلا خلاف ورزی ہے. آج جو ہم آپ کے سامنے عرض کرنے آئے وہ یہی عرض کرنے آئے کہ آپ کے توسط سے, آپ کے مقدس چینل سے اور اخباروں سے اور میڈیا اور سوشل میڈیا سے, سوشل میڈیا کے ذریعے ایک امن کا ماحول قائم کرنے آئے ہیں. وی آر ناٹ ہیئر ٹو چیلنج اینی ون, بٹ وی آر ہیئر ٹو وارن دیم کہ اگر امن کا ماحول خراب کرو گے تو پھر ہم اپنے بنیادی آئینی حقوق کے لیے آخر حد تک جائیں گے. عزاداروں کو روکنے کے لیے کیا جا رہا ہے جو نہایت شرمناک اقدام ہے. علاوہ ازیں شہریوں کو نوازے رسول کا غم منانے سے اہل سنت بچے نے سبیل لگائی ہے. اس سبیل کو اٹھا کے پھینک دیا کہ تیرا حسین سے کیا کام, اور تو یزیدی تیرا حسین سے کیا کام ہے. I'm surprised. یعنی تم امام حسین کو شیعہ اور سنی میں ڈیوائڈ کرنے آئے ہو. میں ابھی ایک علاقے سے آ رہا تھا, ہر گلی میں مجھے بتایا بچوں نے سبھی امام حسین علیہ السلام لگائے ہوئے. یہ نواز رسول سے محبت تو عشق رسول بتاتا ہے. اگر میرے ملک میں نواز رسول سے محبت رکھنے والوں کی اس طرح انسلٹ ہوگی تو باقی دنیا کیا کرے گی. یہ سراسر آئین اور قانون اور بنیادی حقوق کی خلاف ورزی, ریاستی مشینری اور اختیارات کا ناجائز استعمال, چار دیواری میں ہونے والی مجالس اور عزاداری کو روکنے کے لیے کیا جا رہا ہے جو نہایت شرمناک ہے. علاوہ ازیں شہریوں کو نواز رسول کا غم منانے سے روکنے کے لیے انہیں پکڑ کر حوالات میں بند کیا جا رہا ہے. ان پر پریشر ڈال کر ان سے بیان حلفی لکھوانے اور FIR درج کرنے سمیت 4 شیڈیول لسٹ میں نام ڈالنے کی دھمکی دی جا رہی ہے. تمہارے پاس اتنی طاقت ہے نا تم 4 شیڈیول میں ڈال سکتے ہو. عشق امام حسین علیہ السلام 4 شیڈیول تو کیا تخت دار تک جانے کے لیے انسان کو تیار کر لیتا ہے. ہم اس 4 شیڈیول کو رد کرتے ہیں, تم ہمیں تخت دار پہ چڑھا دو. اگر تم کو اتنا ہی شوق ہے آؤ ہم پہ 302 کی FIR کاٹو عزاداری امام حسین علیہ السلام برگزار کرنے پہ, دیکھتے ہیں تم میں کتنی ہمت ہے. محترم صحافی بھائیوں, ہم آپ کی توسط سے چار دیواری کے اندر ہر قسم کے پروگرام ہوتے رہتے ہیں. صرف عزاداری اور مجالس کو کیوں روکا جاتا ہے؟ شادیاں ہوتی ہیں, مہندیاں ہوتی ہیں, آئی ایم سوری ٹو یوز دا ورڈ, مجرے ہوتے ہیں,
جو پروگرامز ہوتے ہیں پورا سال اس کو کوئی نہیں روکتا ہے. بٹ وین اٹ کمس ٹو امام حسین علیہ السلام, سردار آزادار انسانیت, شہید کربلا, ہر طرف پابندی, ہر طرف فور شیڈیول, اور ہمیں پتہ ہے یہ کس کی حما پر کیا جا رہا ہے. مجھ سے سوال مت کیجیے گا, عوام کے اندر شدید اس طرح وہ بے چینی کیوں پیدا کی جا رہی ہے؟ کیا چاہتے ہو تم؟ حالات کو کیوں بگاڑنا چاہتے ہو؟ میرا پیارا ملک کوئی کم مشکلات سے گزر رہا ہے اس وقت. میری نیوکلیئر طاقت کو کم چیلنج ہے اس وقت کہ تم ہم کو جو واقعی ہم نے مشکل وقت میں ثابت کیا ہے کہ یہ پاک سرزمین ہماری سرزمین ہے, اور اس کے لیے ہم نے خون بھی دیا, جان بھی دی. 100 لاشیں میرے قائد نے اٹھا کر بھی صبر کے دامن کو ہاتھ سے نہیں جانے دیا. آج آپ آ کے ہمارے ساتھ اس طرح کرنا چاہتے ہیں. آئی ایم سوری, ہم اس کو قبول. ریاستی اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کا کام شہریوں کو تحفظ فراہم کرنا ہے, بٹ آئی ایم سوری ٹو سے انہیں بھیجا تنگ کیا جا رہا ہے اور چادر اور چار دیواری کے تحفظ کو پامال کیا جا رہا ہے. مالی نفری کے ساتھ گھر میں داخل ہو رہے ہیں. یہ جسٹ امیجن, گھر میں بچت ہو رہی ہے, مالی نفری کے ساتھ داخل ہو جا رہے ہیں, ہر چیز کو اتار رہے ہیں. میں آخر میں اپنا پلان بھی آپ کو بتا دوں گا. اور لوگوں کو گرفتار بھی کیا جا رہا ہے, جس سے عوام کے اندر شدید اس طرح وہ بے چینی پائی جا رہی ہے, جس کا خاتمہ فوری طور پر, آئی ریپیٹ فوری طور پر ضروری ہے. مجھے نہیں معلوم چیف منسٹر صاحب اس وقت چیزوں کو مینیج کر سک رہے ہیں یا نہیں کر سک رہے. یہ عزاداری امام حسین علیہ السلام ہر سال پاکستان کو زیادہ مضبوط کرتی ہے, لوگوں کے اخلاق کو بہتر کرتی ہے, اتحاد بین المسلمین کی فضا کو قائم کرتی ہے. ایک ٹولہ ہوتا ہے اس کو چھوڑ دیجیے. ادروائز چیف منسٹر صاحب, اللہ تعالیٰ نے اس سال آپ کو توفیق دی ہے, ایک مثالی عزاداری قائم کرنے کا موقع دیا ہے. I don't know to talk anymore. صحافیان محترم, ہم ملک بھر میں مجالس اور جلوسوں کے منتظمین اور عزاداروں پر کیے جانے والے کریک ڈاؤن اور FIRs کے اندراج پر سخت الفاظ میں تحفظات کا اظہار کرتے ہوئے شدید مذمت کرتے ہیں, کنڈیم کرتے ہیں. حکومت کا یہ اقدام آئین, قانون, بنیادی حقوق اور شہری آزادیوں کی کھلا خلاف ورزی ہے. لہذا ہمارا مطالبہ ہے کہ گھروں, چار دیواری کے اندر مجالس, عزاداری کا قیام ہر شہری کا بنیادی حق ہے, جس سے ہم کبھی بھی دستبردار نہیں ہو سکتے ہیں. رکاوٹیں ڈالنے کا سلسلہ فی الفور بند کرو, تعاون کرو. آپ ایک قدم آگے بڑھو گے, ہم اپنے پیارے ملک میں امن کے لیے 10 قدم آگے بڑھیں گے. صحافیان محترم, آخر میں سب سے اہم بات یہ ہے, انسانی آبادی بڑھ رہی ہے. یو سی دا پاپولیشن, نو ون از گوئنگ ٹو کنٹرول اٹ. جب پاپولیشن بڑھتی ہے, اسکولز بڑھتے ہیں, کالجز بڑھتے ہیں, ہاسپٹلز بڑھتی ہیں, شادی ہال بڑھتے ہیں, مسجدیں بڑھتی ہیں, اور چیزیں ہوتی ہیں. لیکن جب امام بارگاہ یا ہماری مسجد کی بات آتی ہے یا عزاداری کی بات آتی ہے تو آئی واز ٹولڈ کہ دیر از سم نوٹیفیکیشن. ابھی تک میرے ہاتھ میں آیا نہیں ہے, بٹ آئی واز ٹولڈ کہ انہوں نے کہا کہ کسی نئی عزاداری یا مجلس سے جلوس کی اجازت نہیں ہوگی. Who are you to stop us? تم آئین, you are going to go against Pakistan's constitution? I don't think you should do that. جس طرح آبادی میں اضافہ ہو رہا ہے, نئی کالونیاں, محلے, سوسائٹی پڑھ رہی ہے, اسی طرح عزاداران مظلوم کربلا میں بھی اضافہ ہو رہا ہے اور نئے مقامات پر عزاداری کا انعقاد ہو رہا ہے. بلیو یو اور ناٹ, آپ نے بھی دیکھا اس سال پہلے محرم سے جو مجالس میں رش ہے, اور میں آپ کو خوشخبری سناتا ہوں کہ اس سال عزاداری میں جتنا شیعہ سنی مل کر آگے بڑھ رہے ہیں, جتنے دل ساتھ مل کے آگے بڑھ رہے ہیں, یہ میرے ملک کے لیے ایک مضبوطی کا باعث بن رہا ہے. قرآن مجید پہ امن ہونے کی بات ہو رہی ہے اور تم شوق پورا کر رہے ہو, FIR پورا کرنے کا, FIR کے نمبرز کاؤنٹ پورا کرنے کا. کس کو خوش کر رہے ہو؟ رکاوٹ مت ڈالو اور لوگوں کو اپنی مذہبی رسومات اور عزاداری کو اور عزاداری سید شہداء کربلا امام حسین کو پوری طرح سے بھرپور طریقے سے انجام دینے کی اجازت دو. خاص مکتب, امام حسین علیہ السلام نہ کسی خاص مکتب سے تعلق رکھتے ہیں, نہ مسلک سے, نہ تو کسی اور شخصیت سے منسلک ہیں.
یہ اللہ رسول اور اہل بیت علیہ السلام کی ایک اہم ہستی ہے. لہذا آج کی اس بابرکت بھرپور پریس کانفرنس کے ذریعے میں انتظامیہ، پولیس، ساری حکومتی مشینری کو پہلے ریکویسٹ کرتا ہوں اور اس کے بعد وارن کرتا ہوں. اگر عزاداری پر بیجا پابندیاں، پلیز نوٹ، بیجا پابندیاں ختم نہیں کرو گے، کوئی بھروسہ نہیں. قائد ملت جعفریہ اسی چیف منسٹر ہاؤس کے روڈ کو امام بارگاہ قرار دے دیں. لذا تعاون کریں، ہم آپ کے ساتھ آگے بڑھ کے پاکستان، مملکت خداداد پاکستان کو ایک خوبصورت امن کا گہوارہ دیکھنا چاہتے ہیں. بڑھتی ہوئی معاشرے میں بے چینی کو کم کریں. ہم دو ٹوک فائنل اعلان کرتے ہیں، ہم عزاداری سے شادہ میں کسی قسم کی رکاوٹ یا قدغن قبول نہیں کریں گے، خواہ اس کے لیے ہمیں کتنی ہی بڑی قربانی دینا پڑے. میری بات قبول ہے آپ سب کو؟ ہم اپنے احتجاج کا حق محفوظ رکھتے ہیں جس کا ملک متحمل نہیں ہو سکتا. اگر میرا جملہ نہیں سنا تو سن لیجئے. ہم احتجاج کا حق محفوظ رکھتے ہیں اور ہمارا احتجاج ایسا ہوتا ہے کہ جس کا ملک متحمل نہیں ہو سکتا. فی الوقت 5 محرم گزر چکا، 6 محرم کی رات آ رہی ہے اور 7 محرم کو ملک بھر میں مجالس اور جلوس اضحیٰ میں بھرپور آواز اٹھائی جائے گی. ہر مجلس میں آواز اٹھائی جائے گی، قراردادیں پاس کی جائیں گی. اور میں پھر بات کر دوں، میں بس عرض کر دوں، اتنا عرض کر دوں، اگر حکومت تعاون کا ہاتھ بڑھاتی ہے ہم 10 قدم آگے تعاون کریں گے. نہیں بڑھاتی ہے، میں پنجاب کے سارے جلوس، سارے عزادار، بھائی بہن، بچے، بڑے بوڑھے، عزاداروں کی نمائندگی ہے، ذاکروں کی نمائندگی ہے، علماء کی نمائندگی ہے، یہاں سے اعلان کرتا ہوں کہ اگر حکومت پنجاب نے فوری طور پر اپنی مشینری کو کنٹرول نہیں کیا تو فوری طور پر ایک بھرپور لائے امن کا اعلان کریں گے اور تمام پنجاب کے جلوس ایک جگہ برپا کرنے کا فیصلہ کریں گے. والسلام.